55 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت مقدسہ سیدۃ آیت من آیات القرآن، قرآن کی آیتوں کی سردار آیت کا مرکزی مضمون تھا اللہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشائی حاجت روائی کے لائق نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل پیش کی کہ اللہ ہی الہ کیوں؟ فرمایا الحی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے، باقی کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں۔ موت آتی، جس کے اوپر موت آئے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں۔ فرمایا القیوم، وہ قیوم ہے، کل کائنات کے نظام کو اس نے قائم کیا ہوا ہے، فضا میں آسمان کو اس نے قائم کیا، شمس و قمر کو اس نے قائم کیا، سیاروں کو ستاروں کو اس نے قائم کیا، زمین کو پانی پر ٹھہرا کر قائم اس نے کیا۔ کل کائنات کو قائم رکھنے والا وہ عظیم ہے، الہ وہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرما دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الہ اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کو کبھی تھکاوٹ نہیں، اونگ نہیں، نیند تک نہیں۔ اور باقی دنیا تھک جاتی ہے، اونگ میں مبتلا ہو جاتی ہے، نیند میں چلی جاتی ہے۔ جو اونگ میں آئے، نیند میں آئے، وہ مشکل حل کر سکتا نہیں ہے، خود بیچارہ محتاج ہے۔ جو نیند میں چلا جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا ہوں، کہاں ہوں۔ یہ وہ رب ہی ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، ہر ایک کی ہر جگہ سے ہر وقت ہر آن وہ سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے۔ فرمایا وہ الہ ہے۔ آج آگے تیسری دلیل دی ہے، چوتھا جملہ ہے دعوے کے بعد، لیکن دعوے کے اوپر تیسری دلیل بطور ایک جملے کے پیش کی ہے، اس پہ بات ہے۔ فرمایا کائنات میں اللہ ہی الہ کیوں؟ فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ دلیل میں رب نے پیش کیا۔ لہ، اسی رب کی ملکیت میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ لہ لام تملیک، اس کی ملک ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ کس پر؟ ما، ان چیزوں پر، فی السماوات، جو ساتوں آسمانوں میں ہیں، وہاں کا کنٹرول بھی اس کے پاس۔ وما، اور ان چیزوں کا کنٹرول اور ملک اسی کی ہے، فی الارض، جو زمین میں ہے۔
فرمایا جو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک مشکل کشا یہ ہے، حاجت روا یہ ہے، ملک اس کی، کنٹرول اس کا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مالک تو وہ ہے۔ تو مالک کی طرف دھیان کرو، فرمایا وہ مالک ہے کس کا؟ لہو ما فی السماوات، ان چیزوں کا جو ساتوں آسمانوں میں ہے، ساتوں آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں کا مالک وہ، عرش کا مالک وہ، کرسی کا مالک وہ، سدرۃ المنتہا کا مالک وہ، اچھی بری تقدیر لکھنے والے محل، تقدیر کے محل کا مالک وہ، بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا کعبہ، سارے فرشتوں کا کعبہ مالک وہ، جو فرشتے ارد گرد طواف کرتے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر، ان کا مالک اور کنٹرول بھی وہ سب کا۔ اور ما فی السماوات میں مالک وہ، اتنا بڑا ضیاء، یہ تمازت پھیلانے والا سورج ہے، اس کا مالک بھی وہ، یہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، اس کا مالک بھی وہ، چمک جگمگاتے ہوئے ستاروں کا، سیاروں کا مالک بھی وہ، اور عرش سے لے کر آسمان تک جتنے فرشتے ساتوں آسمانوں میں ہیں، ان کا مالک اور کنٹرولر بھی وہی ہے۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی طاقت والا ہوگا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، بلندیوں میں ہے، یہ اسی کی ملک میں ہے، اس کی ملک اتنی بڑی۔ اور وما فی الارض، جو زمین میں ہے، اس کا مالک بھی وہ ہے۔ اور زمین میں کیا؟ زمین بھی ہے، زمین کے اندر کے نباتات بھی ہیں، ان کا مالک وہ، جمادات کا مالک وہ، معدنیات کا مالک وہ، طرح طرح کا معدنیات نکلتا ہے، وہ نکالتا ہے زمین کے اندر، پانی کا مالک وہ، پیٹرول کا مالک وہ، سب چیزوں کا مالک اور کنٹرول وہ، چرند کا مالک وہ، پرند کا مالک وہ، ذروں کا مالک وہ، انسان تیرا مالک بھی وہ، جنات کا مالک بھی وہ، حیوانوں کا مالک بھی وہ، نبش بڑے بڑے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنے والے پہاڑوں کا مالک بھی وہ، اور زمین سے ابلنے والے پانیوں کا، بہنے والے سمندروں کا مالک بھی وہ، زمین کو کے سینے کو چیرنے والے سمندر کے پانی، تباہی پھیلانے والے پانیوں کا مالک وہ، سب چیزوں کا مالک وہ۔ جب زمین کی چیزوں کا مالک وہ، آسمان کی چیزوں کا مالک وہ، ہر چیز کا مالک وہ، پھر اس کو پکار، مالک وہ ہے، وہ دے گا، پھر اس سے رجوع کر، حاجت وہ پوری کرے گا، پھر اسی کی طرف دھیان کر، مشکل کشائی وہ کرے گا، پھر الہ کائنات میں وہ ہے جس کا زمین و آسمان کے اندر کنٹرول ہے، جس کا زمین و آسمان کے اندر ملک ہے، مالک اپنی مرضی سے جسے چاہے جو دے دے، نہ چاہے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ربا تو اتنی بڑی طاقت والا، فرمایا سب طاقتیں میری ہیں، اسی لیے میں الہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کائنات میں الہ، کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک میں ہیں، جو وہ چاہے گا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، نبی ان کو اعلان کر کے بتا دو کہ وہ اللہ ہے مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا وہ، بادشاہی کو واپس لینے والا ہے وہ۔ بادشاہ تو وہ ہوگا نا جس کی بادشاہی تا دیر، جس کی بادشاہی تا قیامت، ہر وقت جس کی بادشاہی، فرمایا یہ طاقت والا ہے۔ توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی نواز دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو لے کر گداگر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تحت شاہی پر فائز کر دے۔
چاہے تو تحت شاہی والے کو جیل میں منتقل کر دے، جسے چاہتا ہے جیل سے اتار کر یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور جب وہ چاہتا ہے تو مصر کے بادشاہ کو یوسف کا خادم بنا دیا۔ اللہ اکبر! وہی مصر کا وزیر اعظم بادشاہ تھا، بیگم کے کہنے سے جیل میں یوسف کو ڈالا ہے، لیکن ربا تیری طاقت بڑی ہے، اب لایا رب نے باہر نبوت کا تاج بھی پہنایا، بادشاہت بھی عطا کر دی ہے۔ اور بادشاہ دو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، پہلے تو کہتا ہے میرا وزیر بن جاؤ، میرا تعاون کرو۔ یوسف نے کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کی اور نہیں چاہیے، وزیر خزانہ بنا دو، میں کنٹرول کروں گا معیشت کو۔ اصل ملک کی معیشت کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ آج ہماری معیشت کو استحکام نصیب فرمائے۔ ملک معیشت سے تباہی کے دہانے ہیں، اور دنیا کہتی ہے جی گرے لسٹ سے ابھی ہم نکلے، دوبارہ جانے کو جا رہے ہیں، اللہ بچائے۔ پھر آگے بلیک لسٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ دنیا کی تباہی نظر آئیں گی، تماشا بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس تماشے سے محفوظ فرمائے۔ تو پیغمبر نے بھی کہا اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت خزانہ مجھے دے، میں ملک کی معیشت کو استحکام میں لا کر اپنے انداز میں لا کر دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ معیشت کا انتظام اور ملکی انتظام سنبھالنا نبیوں کا کام یا نبیوں کے ورثاء کا، اللہ کی ساتھ رہبری والوں کا ہے۔ انی حفیظ علیم، مجھے دے دو خزانہ، میں حفیظ بھی ہوں، امانتدار ہوں، صحیح طریقے سے کام کروں گا۔ اور عہدے کے لیے امانتدار ہونا، پوری حفاظت کا انتظام کرنا ضروری۔ علیم، نمبر دو، عہدے کی ذمہ داریوں کو جاننا بھی ضروری ہے، میں جانتا بھی ہوں، دونوں کام میرے اندر ہیں، دے دو۔ بادشاہ نے دے دیا۔ نظام معیشت جب پیغمبر نے درست سمت پہ چلائی، غریبوں کو سہولتیں ملی، غریبوں کی دعائیں نکلی، ماشاءاللہ کیسا بندہ آ گیا ہے۔ قحط کے زمانے میں معاشی کے استحکام، اتنے سالوں سے تباہی ہے، قحط ہے، بادشاہ نے بھی انتظام دیکھا تھا، بادشاہ بھی سمجھدار، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا وزیر خزانہ نہیں ہوا ہے، ملک کا تو سب بادشاہی تو ہے، میں تیرا خادم ہوں، بس مجھے معاف کر۔ واہ ربا! بادشاہی پہ پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ لینے والا کون؟ فرمایا یہ ہے، یہ الہ ہے، مشکل کشا یہ ہے، یہ حاجت روا ہے جو اتنی بڑی طاقت والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹھے بٹھائی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ بچا ہمیں، اللہ حفاظت فرما۔ طاقت اس کی ہے جسے چاہے عزت دے دے، بڑوں کو نیچے گرا کر پست اور ذلیل کرا دیتا ہے، اور بڑے بڑے فرعونوں کو ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت پہ فائز کر دیتا ہے۔ یہ طاقت اس کی۔ فرمایا یہ ہے لہو ما فی السماوات، دنیا کا کنٹرول اس کے پاس ہے، یہ الہ ہے۔ بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں۔ جب اس کے ہاتھ میں خیر تو مانگ اس سے، اس کے ہاتھ میں خیر تو سوال اس سے، اس کے ہاتھ میں خیر تو ہاتھ اس کے سامنے، جبین اس کے سامنے، رکوع اس کے سامنے، سجدہ اس کے سامنے، نظر و نیاز اس کی ہے، منت منوت پھر اسی کی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے اللہ لا الہ کو ایک ایک جملے سے ثابت کر کے دکھایا۔ کائنات میں الہ میں ہوں، میرے علاوہ الہ ہے کون؟ میں ہوں الہ، عبادت کے لائق میں، حاجت روائی کے لائق میں، مشکل کشائی کے لائق میں، پکاریں سننے والا میں، دینے والا میں، لینے والا میں، سب کچھ کرنے والا میں، یہ وہ کائنات والا ہے۔ اور آگے اللہ نے مزید فرمایا میری ہے سب کچھ دنیا، زمین آسمان، عرش سے لے کر زمین کے تحت سرا تک میرا کنٹرول ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر یہ میرا نظام چلے گا۔ تولج اللیل فی النہار، وہ جب چاہتا ہے تو رات کو رخصت کیا دن کو لے آتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی دن کو رخصت کیا رات کو لے آتا ہے۔ کوئی مجال ہے آگے پیچھے کر کے دکھائے؟
کوئی کہہ دے تھوڑی دیر کے لیے رات رک جا، میرا فلاں فلاں کام رہتا ہے، کوئی بزرگ آ جائے، ولی آ جائے، دنیا غوث اور قطبوں کا نام لیتی آئے، کوئی قطب نظام کو آگے پیچھے کر کے دکھائے، یہ اسی کا فیصلہ۔ تولج اللیل فی النہار، وہ جب چاہتا ہے رات کو ڈال دیتا ہے دن کے اندر، دن کو چھٹی، کبھی دن کو لے آتا رات کو چھٹی، اور اس کی طاقت ہے۔ فرمایا تخرج الحی من المیت، ارے مردہ اور بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکالنے والا وہ، یہ طاقت اس کی ہے۔ اور وہ یخرج المیت من الحی، مرغی زندہ بے جان انڈا دینے والا وہ، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ کل دنیا کے اندر تصرف اس کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا پڑھا کرتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، مختلف موقعوں پر نبی پڑھتے، رکوع کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ رکوع ہم کرتے نا، نماز میں اختصار ہے، اس لیے نماز کی فرض نماز میں اختصار ہے، سنتوں میں پڑھ سکتے ہو، نفلوں میں پڑھ سکتے ہو۔ فرض نماز میں بوڑھا بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، سفر والا بھی ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے من یؤمکم فلیخفف الصلاۃ، جو تم میں سے نماز کی امامت کرائے ذرا مختصر کرائے۔ فإن فیہم الضعیف، تمہارے اندر بوڑھے بھی ہیں، والسقیم بیمار بھی ہیں، وذی الحاجہ محتاج بھی ہیں، وہ مسافر بھی ہیں، ہر کسی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لمبی کھینچے گا تو لوگ تنگ آ جائیں گے۔ زکام والے مریض کو کھڑا کر دو پیچھے، امام صاحب رکوع سجدہ لمبا کر کے، کیا مصیبت ہے، وہ بس کرو خدا کا بندہ، وہ بجائے نماز کے دھیان کے کہے گا کس مصیبت کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور کسی کا اسی وجہ سے کہیں کا ٹکٹ ہے، میں نے جلدی جانا ہے، نماز لمبی ہوگی، کہ کس پریشانی میں آ گیا ہوں، کس مصیبت کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اختصار کر۔ لیکن عام رکوع کے بعد نبی کیا پڑھتے تھے، اور یہ اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض، یا اللہ تیری تعریفیں ہیں بہت برکت والی، پاکیزہ، بہت زیادہ تیری تعریفیں ہیں، اتنی تعریفیں جس سے زمین و آسمان بھر جائے۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، یہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ولا معطی لما منعت، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگلا عجیب جملہ، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مالدار کو اس کی دولت تیرے حکم کے بغیر نفع نہیں دے سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں مالدار کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے ہوں گے اسپتال اپنی ہیں، اور پیسہ میرا اپنا، ڈاکٹر میرے اپنے ہیں، لیکن سارا پیسہ لے گا ڈاکٹر خرید کر کھڑا کر، رب کا فیصلہ نہیں آئے کر کے دکھا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دولت والے کو اس کی دولت اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے بغیر نفع نہیں دے سکتی ہے۔ دولت کے ہوتے ہوئے بھی بندہ ذلیل ہوتا نظر آتا ہے، دولت کے ہوتے بھی محتاج نظر آتا ہے، روتا نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، بے سکون نظر آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، ارب پتی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ واہ ربا تو نفع نہیں دے تو کون دے گا؟ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا میں کنٹرول اس رب کا ہے، باقی کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے ہے یہی ہماری کمزوری، کاش اسی آیت الکرسی کو پڑھتے اور سمجھتے مسلمان بن جاتے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا ملک زمین و آسمان سے لے کر سب اس کا ہے، وہ جو کرے گا ہوگا، باقی دنیا ساری عاجز محتاج۔ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا والذین تدعون من دونہ، او لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بزرگ کو پکار، ولی کو پکار، غوث کو پکار، قطب کو پکار، قبر کو پکار، بابی جی کو پکار، جس کو بھی پکار، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ کائنات کے اندر قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ واللہ مالک میں ہوں۔ رب کہتا ہے زمین سے، آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک کنٹرول میرا، مالک میں ہوں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک، اور یملکون من قطمیر کہا، قطمیر کیا ہے؟ کھجور آپ نے دیکھی ہوئی ہے، کھجور اوپر سے نکالو
اندر گٹلی ہے، لیکن گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہے، باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے، بڑا باریک سا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا جن کو تم کہتے ہو یہ دے دو، یہ لے لو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے، میں سب دنیا کا مالک ہوں، میں دوں گا، تم کس کے دروازے پہ چلے گئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اور بلکہ اس کو یوں سمجھا جائے، کسی نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے کہ کھجور بمنزلہ قبر کے ہیں، جس طرح قبر میں بندے کو اتارتے ہیں نا، اور اس قبر کے اندر گٹلی ہے، گٹلی کو میت سمجھ، میت کے اوپر کفن ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ گٹلی پر بھی چھوٹا سا جلی کفن ہے، اب گٹلی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جس طرح میت کے اوپر کفن ہے، گٹلی کے اوپر یہ چھلکا ہے، اس کے مالک بھی نہیں، میت اپنے کفن کی مالک بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی کو پکار رہا ہے، بابا جی یہ کر، بابا جی یہ کر، اور بابا جی بیچارہ اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام ائمہ احناف نے ایک فتویٰ دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے، کہ کفن چور کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے ارباب حکومت جو مناسب سمجھے تنبیہ کریں، حد نہیں ہے۔ کہا جی چوری جو کی اس نے، چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن وہ کسی کی چیز کسی کی ملک میں ہو تو تب اس کی ملک میں اس نے چوری کی تو تب ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کفن کسی کی ملک میں ہی نہیں ہے۔ اور میت کہتا ہے میت مالک نہیں ہے، اور فرمایا وہ قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ اپنی قطمیر اور کفن کے مالک بھی نہیں ہے، اسی لیے اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس نے اسی جگہ چوری کر دی، کام غلط کیا ہے، لیکن ہمارے پاس حد نہیں لگے گی کہ ملک ہی نہیں تھی۔ ارے جن کو تم پکارتے ہو وہ بیچارے کسی چیز کے مالک نہیں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اس کے پاس جاؤ، دے گا وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کی اس آیت نے، سورت آیت الکرسی کی اس آیت کے ایک جملے نے اللہ لا الہ الا ہو کو ثابت کیا کہ کائنات میں الہ صرف ایک ہے۔ اور وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ نبی بھی محتاج نظر آئے ہیں، نبی بھی محتاج نظر آئے ہیں۔ کیسے ربا؟ جب وہ دے تو دے دیتا ہے، نہ دے تو نبی بھی محتاج ہے۔ ایک واقعہ نہیں بے شمار ہے، قرآن نے ذکر کیا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بچیاں دے دیتا ہے۔ کوئی کہے مجھے نرینہ اولاد ہو جائے، ادھر تو نرینہ اولاد کے لیے سلطان باہو کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں بیری کو پتے کو ہلاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، نیچے جولی پکڑی ہوئی ہے، چادر پکڑی ہوئی ہے، جی بیر گرا تو بیٹا، پتا گرا تو بیٹی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او خدا کا بندہ، اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، ملک آسمانوں سے لے کر زمین تک اس کا جسے چاہتا بچیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بچے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے او یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بچیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ لیتا ہے، کچھ بھی نہ دے لے کر۔ کوئی دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بھی ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام، حدیث میں اس کی لمبی وضاحت ہے اور قرآن نے بھی ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور ایک دن اس نے یہ کہا، مجاہد تھا، بہت بڑا زبردست حکومت بھی تھی، زبردست نبوت بھی تھی، بے مثال حکومت بھی تھی، لیکن جہاد دین کے غلبے کے لیے ایک ضرورت ہوتی جہاد کی۔ ایک دفعہ اس نے بیٹھے ہوئے یہ کہہ دیا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى 100 امرأة، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور کُلُّهُنَّ یَأْتِینَ بِفَارِسٍ، ہر بیوی حاملہ ہو کر ایک شاہ سوار جنم دے گی، 100 شاہ سوار گھر سے مجاہد پیدا ہوں گے، میں جہاد کروں گا۔
اور کمانڈر ہوں گے نبی کی اولاد ہوگی نا. بس یہ کہہ دیا. جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر بعد آ گئے. فرمایا خدا کا بندہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا. سمجھے بات کو؟ انشاءاللہ کہنا. پیغمبر ہے، پیغمبر چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، ولی غوث کتب کی بات نہیں ہے. پیغمبر ہے، عظیم شان والا ہوتا ہے پیغمبر. پیغمبر کہتا ہے کیا ارادہ ہے پیغمبر کا، کیا چاہت ہے پیغمبر کی، کتنی نیک اچھی مراد ہے، کتنی اچھی نیت ہے، کیا ہی بات ہے. لیکن پیغمبر چاہت رکھتا ہے کہ میرے بچے ہو جائیں، 100 بچہ ہو جائے، اور وہ بھی جہاد کرے گا، دین کا کام کرے گا. رات کو 100 بیویوں کے پاس چلے گئے. جبرائیل نے پہلے کہہ دیا انشاءاللہ بھول گئے تو. اللہ اکبر. 100 میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا. طاقت کس کی؟ مشیت کس کی؟ اللہ کی ہے. اسی کو تو کہا پھر کہو نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک سارا کنٹرول اس کا ہے. ایسے ادھر ادھر کی باتیں، کبھی ادھر چاک کبھی ادھر چاک، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ. کیوں در در پہ اپنے آپ کو لٹاتے ہو؟ در در پہ جاؤ گے در در ہو جائے گی. ایک در پہ آ جاؤ گے در بن جاؤ گے، موتی بن جاؤ گے. اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے. اور پیغمبر نے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا. جب حمل پیدا ہوا دائی پاس تھی، پیغمبر اپنے تحت شاہی پہ بیٹھا ہوا نظام عدل قائم کر رہا ہے. قاضی ہے، جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے، اور سارے کام کرتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. اللہ دائی نے لا کر بچہ جو رکھا دائی نے پیغمبر کے سامنے، اس کا آدھا دڑ ہے آدھا ہے ہی نہیں. 100 بیویوں کے پاس جانے کی مشیت ہے، ارادہ ہے، چاہت ہے، پیغمبر کی چاہت ہے. لیکن پیغمبر اپنی مراد پوری نہ کر سکا. تو مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. مالک وہ ہے، کنٹرول اس کا ہے. کیوں در در پہ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں؟ مسلمان آج کیا ہے، ان چیزوں سے دور جا رہا ہے. اور وہ بھی ایک بیوی کو حمل، وہ بھی آدھا دڑ والا. وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. ایک آدھے دڑ والا بچہ دائی نے رکھا، یہ بچہ ہوا. پیغمبر ایک دم، قرآن کہتا ہے ہم ہوتے تو شکوے نہیں، یہ تو پیغمبر تھا نا. ثم اناب. پیغمبر ایک دم رب کی طرف رجوع کر گیا. اللہ کمزوری ہو گئی ہے، یا اللہ کمی ہو گئی ہے، یا اللہ اچھا ارادہ کیا، اچھی مشیت تھی، اچھی چاہت تھی، بہت نیک تمنا تھی، لیکن ربا انشاءاللہ کہہ کر بھول گیا. انسانی تقاضے سے کمزوری ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، معاف کر. سمانا سجدے میں گر کے معاف کر اللہ. واہ، پیغمبر تو اپنی مشیت کے مطابق بیٹا نہ لا سکا، اور ادھر جاتا ہے مجھے تعویذ کر کے دے دو بیٹا پیدا ہو جائے. ادھر جاتا فلاں قبر پہ چلے جانا بیٹا ہو جائے گا، فلاں مزار پہ چلا جائے گا وہ بابا نواز دے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ یوں ہو جائے گا. کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کہاں سے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین و آسمان کی سارا کنٹرولر وہ ہے، وہ جو کرے گا ہوگا. باقی دنیا ساری عاجز ہے، نبی بھی عاجز، ولی بھی عاجز. تو فرمایا پھر یہی بات ثابت ہوگی سب کچھ اس کا ہے، تو پھر اسی کو پکار، اسی کو سجدہ، اسی کو رکوع، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا، اسی کے سامنے جبین ہم کر کے رو، اور فریاد کر، فریادوں کی جگہ وہ. اور اللہ لا الہ الا ہو. پھر پتہ چلے گا الہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہے. مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، سجدے کے لائق وہی ہے. فرمایا دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے تقاضے پر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
قدم قدم پہ لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہم سے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ امت اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے دل دل کے اندر ہے، دل دل ہے، بے انتہا دل دل، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، بے دینی ہے، معیشت کی تباہی ہے، بے روزگاری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، ساری تباہیوں میں امت آئی ہے اپنی کمزوریوں سے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ان ساری تباہیوں سے امت کو محفوظ فرما، ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، ہم سب کو دین کے تقاضوں پر اپنی اطاعت کی، اپنی بندگی کی، اپنی سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بیماروں کو اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل شفا نصیب فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرما، جو بے سکون ہیں اللہ ان کو سکون نصیب فرما، یا اللہ جو اسپتالوں میں لا علاج ہیں ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما، جو زیر علاج ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، ان کے خدمت گزاروں کو یا اللہ امن سکون نصیب فرما، معاشرے کو ایک دوسرے کا ادب و احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔